السلام علیکم یوٹیوب فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بھارت کے حوالے سے۔ یعنی بھارت اس وقت عالمی طور پر ایک معاشی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور بھارت کے اندر سے جو معاشی اشاریے سامنے آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ انڈیا اس وقت بے تحاشا معاشی ترقی کر چکا ہے اور کر رہا ہے۔ یعنی جو ریسنٹلی ہی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس میں انڈیا کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 13.5% ہے۔ یعنی اس کرائسس کے دور میں جہاں ایک طرف یوکرین کا وار چل رہا ہے اور ایک بڑے پینڈیمک گزر چکا ہے کورونا کی صورت میں، اس کے باوجود انڈیا کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ایک انتہائی متاثر کن ہے۔ یعنی انڈیا 2022 میں فاسٹسٹ گروونگ اکانومی ان دا ورلڈ ہے، اور یہ سب کچھ انڈیا کا اس ٹارگٹ کا نتیجہ ہے جو انہوں نے خود کے لیے رکھا تھا کہ انہیں اس ریجن میں ایک بڑا رول ملنا ہے۔ یعنی انڈیا اس وقت چائنا کی مقابلہ کرنے جا رہا ہے۔ وہ چھوٹے جو ممالک ہیں جیسے پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا، مالدیپ، ان سب پر بھارت کی چودراہٹ کا ہمیشہ سے ایک خواب رہتا آیا ہے، اور انڈیا اس وقت اس میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی انڈیا جو ہے وہ 2014 میں عالمی طور پر 10ویں نمبر پر تھا معاشی طور پر، اور آج 2022 میں انڈیا کی معیشت 5 درجے ترقی کر کے 5ویں نمبر پہ رہی۔ یعنی 10ویں سے جم کر کے 5ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ اس میں وہ جرمنی اور جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور ایکسپرٹ اس گروتھ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں اگر انڈیا اس گروتھ کو جاری رکھتا ہے تو 2029 تک انڈیا برطانیہ کو بھی پیچھے چھوڑ کر دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن جائے گی۔ اور اگر انڈیا تیسری بڑی اکانومی بنتا ہے تو ظاہر ہے اس ریجن پر اور پاکستان پر اس کا سب سے بڑا اثر پڑے گا۔ یعنی حال ہی میں جو انڈیا کو 2 بڑے کامیابیاں ملنے جا رہی ہے، ان کی وجہ سے ہی پاکستان انتہائی عالمی طور پر ایک تنہائی محسوس کر رہا ہے۔ یعنی اس دسمبر میں انڈیا کو G20 ممالک کی صدارت ملنے جا رہی ہے۔ یعنی انڈیا کے پاس یہ صدارت 1 سال رہے گا، اور انڈیا کو یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ G20 سمٹ میں جسے چاہے اپنے لائک اور ڈس لائک کے مطابق بلائے۔ یعنی انڈیا کو پتہ تھا کہ اس کو یہ صدارت ملنے والی ہے، اس لیے اس نے پہلے ہی ایک لسٹ بنا کے رکھا ہے کہ انہوں نے جو G20 سمٹ ہونا ہے اس میں کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں بلانا ہے، اور وہ کس کو بلانے جا رہا ہے۔ یعنی وہ عرب ممالک میں UAE کو بلانے جا رہا ہے، بنگلہ دیش کو بلا رہا ہے، اور مصر کو بلا رہا ہے ایسٹ ایشیا میں، اور افریقہ میں نائجیریا کو بلا رہا ہے۔ یعنی تمام براعظموں میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں جو ان کا اثر رسوخ ہے، ان کو بلا کر پاکستان کو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ عالمی طور پر تنہا ہو چکا ہے، اور بھارت اس علاقے میں ایک بڑا تھانہ دار بننے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کو اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہونے والا ہے کہ جو G20 سمٹ ہے، اس کا جو اینول اجلاس ہے وہ نئی دلی میں ہونے کے بجائے وہ مقبوضہ کشمیر میں کرانے جا رہا ہے۔ یعنی یہ ایک انتہائی بڑی بات ہے پاکستان کے لیے، جس علاقے پر پاکستان دہائیوں سے کلیم کرتا رہا ہے، اور جس کو وہ پاکستان ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ کے طور پر پیش کر رہا ہے، دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہی ہے اور یہ پاکستان کا علاقہ ہے اور بھارت اس پر قبضہ کر کے رکھا ہے۔ اس میں پوری دنیا کو بلا کر انڈیا پاکستان کو یہ میسج دے رہا ہے کہ وہ اپنے طور پر کشمیر کا مسئلہ ختم کر چکا ہے، اور دنیا بھی آج ان کے ساتھ اس مسئلے پر کیا ہے وہ کھڑا ہے۔ اور تیسری بڑی انڈیا کو کامیابی یہ ملنے جا رہی ہے کہ انڈیا کو سیکیورٹی کونسل میں مستقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی انڈیا جو ہے وہ اپنے جو اقتصادی ترقی ہے اس کو بنیاد بنا کر آج یہ کلیم کر رہا ہے کہ ان کو بھی جو ویٹو کو جب پاور ہے وہ دیا جائے۔ یعنی جیسا چائنا کو، جیسا فرانس کو، جیسا روس کو اور امریکہ کو پاور حاصل ہے یونائٹڈ نیشنز میں سیکیورٹی کونسل میں، اس کو بھی یہ رائٹس دیا جائے۔ یعنی وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو چکا ہے۔ اور جو تیسری بڑی کامیابی انڈیا کو یہ ملنے جا رہی ہے کہ انڈیا کو چائنا کے ہم پلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی انڈیا اس وقت پاکستان سے نہیں بلکہ انڈیا اس وقت
چائنا سے مقابلہ کر رہا ہے. یعنی انڈیا کی جو اکانومی ہے، ان کی جو اکانومی اس کی کیا ہے، ان کی پاپولیشن ہے. یعنی انڈیا کے ایک مارکیٹ جو ہے، ان کا ایک اسٹرینتھ ہے دنیا میں، اس کو کیا ہے اہمیت دیا جاتا ہے. اور وہ اس مارکیٹ کو کیا ہے ایک اپنے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور عالمی طور پر اپنا کیا ہے اثر رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور ان سب کا اثر پاکستان پہ پڑنا ہے اور پڑ رہا ہے. اور آخر میں جو بات پر ہم نے G20 کا ذکر کیا. G20 جو ہے وہ ایک عالمی طور پر جو بڑے بڑے معیشت ہے ان کی تنظیم ہے. یعنی ان G20 کی جو کنٹریز ہے ان کے پاس دنیا کی 80% دولت ہے، ان کی 75% تجارت ان کے پاس ہے، پاپولیشن ان کے پاس کم ہے. یعنی دنیا کے جو بڑی ریسورسز ہے وہ ان کے پاس ہے، پاپولیشن ان کے پاس کیا ہے وہ 60% ہے. اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہے آبادی کے لحاظ سے، ان کے پاس دنیا کے وسائل کم ہے لیکن ان کی آبادی زیادہ ہے. تو یہ ایک طرف سے دنیا میں جو ریسورسز ہے ان کی نامنصفانہ تقسیم کو ظاہر کر رہا ہے.